بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ مڈل ایسٹ کی جنگ خطرناک موڑ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیے، جس سے پوری دنیا میں بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران کے حملے بھی جاری ہیں اور ایران نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر اور کئی دوسری جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے حملے ہوئے۔ ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ مڈل ایسٹ جنگ کا خطرناک موڑ، ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ پوری دنیا میں تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، قیمتوں میں تیسرے دن اضافہ۔ انرجی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوگی، معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ انڈیا نے کیا اقرار، کہا 25 دنوں کا ریزرو سٹاک ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران کا حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی۔ واشنگٹن نے خلیجی ملکوں سے غیر لازمی سٹاف کو واپس بلا لیا۔ بحرین میں امریکی فوج کا کمانڈ سینٹر اور ایئر بیس ایرانی حملے میں تباہ۔ کویت کی عارف جان ایئر فیلڈ پر امریکی مرینز نشانہ۔ عرب ملکوں پر ایران کے حملوں سے حیران ہوں، ٹرمپ نے کیا اقرار۔ جنگ کی تائید نہ کرنے پر UK پرائم منسٹر پر برس پڑے۔ تل ابیب اور دوسرے شہروں میں ایرانی میزائلز کی یلغار۔ تہران، اصفہان، بوشہر میں دھماکے، شہادتیں 700 سے زیادہ ہو گئیں۔ ایران میں سینکڑوں بچوں کے جنازے، جذباتی منظر۔ پزشکیان نے کہا گرلز اسکول پر حملہ جرائم کا نیا ریکارڈ ہے۔ اسرائیل نے لبنان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ حزب اللہ نے کہا صبر کا دور ختم ہو چکا۔ IDF کے اڈے پر حملہ۔ خامنہئی کی ہلاکت پر مودی کی خاموشی، سونیا اور راہل گاندھی نے کی وزیر اعظم پر سخت تنقید۔ ایران کے حامی وائزین پر نظر رکھیں، ریاستوں کو مرکز کی ایڈوائزری۔ اسد اویسی نے کہا مودی کا دوغلاپن بے نقاب ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے شروع ہونے والی جنگ خطرناک موڑ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری رہے، وہیں اسرائیل اور عرب ملکوں میں امریکہ کے مفادات پر ایران کے حملے بھی ہوئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکہ کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا، جس سے عمارت میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے تہران میں صدارتی دفتر اور دوسری عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے ہمدان شہر میں ایک رہائشی علاقے
موقع پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 5 لوگ جاں بحق ہوئے اور 25 زخمی ہوئے۔ کرمان صوبے میں ایک فوجی اڈے پر حملے میں 13 ایرانی سپاہی جاں بحق ہوئے۔ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اصفہان اور شیراز میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ بو شہر میں 5 IRGC سپاہی شہید ہوئے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بتایا کہ پیر کو ایران میں 96 لوگ جاں بحق ہوئے۔ پوری دنیا کو متاثر کرنے والے ایک قدم میں ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، جو مڈل ایسٹ کا ایک اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے روزانہ دنیا کے تیل کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے ایران کے فیصلے سے دنیا، خاص طور پر تیل کی منڈیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ منگل کی صبح تیل اور گیس کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہوا۔ گیس کی قیمتوں میں ایک مرحلے پر 30% تک کا اضافہ ہو گیا۔ پیر کو بھی گیس کی قیمت میں 50% کا اضافہ ہوا تھا۔ مسلسل تیسرے دن تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر اب فائرنگ کی جائے گی۔ ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں جلد ہی $100 فی بیرل ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز ایران اور عمان کے درمیان ایک چھوٹا سا سمندری راستہ ہے۔ اس راستے میں خلل کا مطلب پوری دنیا میں تیل کا بحران ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل کے جہاز ایشیا کے ملکوں جیسے چائنا، انڈیا، جاپان، ساؤتھ کوریا جاتے ہیں۔ یورپ کا بھی 30% جیٹ فیول یہیں سے گزرتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں پر اس نے حزب اللہ کے حملوں کے بعد جارحیت کرتے ہوئے 30 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں کی وجہ سے کم 30,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ صبر کا دور ختم ہو گیا۔ محمود فیاضی نے کہا کہ اسرائیل کھلی جنگ چاہتا تھا تو اب کھلی جنگ ہونے دیجیے۔ اس دوران لبنان کے صدر جوزف عون نے کہا کہ حزب اللہ کی فوجی سرگرمیوں پر پابندی فائنل ہے اور یہ حکم واپس نہیں لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک جاں بحق ایرانیوں کی تعداد 787 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 2 ڈرونز ریاض میں امریکی سفارت خانے کی عمارت پر گرے، جس سے وہاں پر آگ لگ گئی۔ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی سفارت خانے نے جدہ، ریاض، دمام کے قونصلیٹس کے لیے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ امریکہ نے سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب میں تمام قونصلیٹ سروسز بند کر دی ہیں اور غیر لازمی سٹاف کو واپس بلا لیا ہے۔ ایران نے بحرین میں بھی امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر اور ایک ایئر بیس پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں دونوں مقامات تباہ ہو گئے۔ انقلابی گارڈز نے کہا ہے کہ اس کی نیوی نے بحرین کے علاقے شیخ سینا میں منگل کی صبح امریکی ایئر بیس پر ڈرون اور میزائل سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 20 ڈرونز اور 3 میزائلز کا استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے آپریشن سچا وعدہ چہارم جاری رکھتے ہوئے کویت میں عارف جان ایئر فیلڈ پر امریکی مرینز کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے کہا کہ دشمن کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اچھے دن ختم ہو گئے، اسے اب کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اسلامی دنیا اور آزادی پسندوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عالمی گھمنڈ اور صہیونیت کی تباہی تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ ہم اللہ کی مدد سے ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو لبنان میں آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لبنان کی فوج سرحدی علاقوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ المنار ٹیلی ویژن نے بتایا کہ 50 سرحدی مورچوں پر لبنان کی فوج پیچھے ہٹی۔ اسرائیلی فوج سرحدی شہروں رامیا، کفر قلعہ اور القیام کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں کئی جگہ ہوائی حملے بھی کیے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے منگل کی صبح اسرائیل کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ ان حملوں میں ریڈار سسٹم، کمانڈ بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جولان پہاڑیوں کے علاقے میں ایک ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ امریکہ نے اپنے غیر لازمی سٹاف کو مڈل ایسٹ کے 6 ملکوں کو چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے پس منظر میں یہ ہدایت جاری کی گئی۔ امریکہ نے پاکستان میں بھی ویزا درخواستوں کا کام روک دیا ہے۔ پاکستان کے کراچی شہر میں امام خامنائی کی شہادت پر احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے کی عمارت پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر امریکی مرینز کی فائرنگ میں 10 احتجاجی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں عرب ملکوں پر ایران کے حملوں سے حیرت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی ایران پر حملوں کی بڑی لہر باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا مقصد ایران کی میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا، اس کی نیوی کو تباہ کرنا اور نیوکلیئر ارادوں کو روکنا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کی تائید نہ کرنے پر برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اب نام نہاد خصوصی تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ سٹارمر نے کبھی مدد نہیں کی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ڈرامائی تبدیلیاں آئی ہیں، اب ہم ایک الگ دنیا میں ہیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس میں ہمارے بیچ الگ قسم کے تعلقات تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی جنگوں کے لیے برطانیہ پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقابلہ شیطان سے ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جو سفارتکاری کی بات کرتے تھے لیکن حملہ کر دیا۔ ایران کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ تل ابیب اور سینٹرل اسرائیل کے دوسرے شہروں میں یہی حال رہا۔ یو اے ای کی فجیرہ بندرگاہ پر ایک ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ عراق میں اربل ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ عراقی عہدیداروں نے فوری طور پر اس بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ خطے میں امن کا راستہ ہے۔ انہوں نے ان اندیشوں کو رد کر دیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایک لمبی جنگ میں پھنس گئے ہیں۔ بنجامن نتن یاہو نے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ اسرائیل اور خطے کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ ہموار کرے گی۔ نتن یاہو نے وارننگ دی کہ حزب اللہ کو قیمت چکانی پڑے گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت میں شہید ہونے والے سینکڑوں بچوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حملوں کے پہلے دن اسرائیل نے ایک گرلز اسکول پر جارحیت کی تھی جس میں 165 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر بچیاں تھیں۔ جنازوں کے موقع پر جذباتی منظر دیکھے گئے۔ یہ حملہ مناپ ٹاؤن میں کیا گیا۔ اس حملے میں اسکول کی 2 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ یہ شہر ہرمزگان صوبے میں ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے اسے دل توڑنے والا سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سرزمین کے خلاف جارح طاقتوں کے جرائم کا ایک نیا ریکارڈ ہے جسے کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ یو اے ای اور قطر نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ رد کر دی ہے جس میں ان کی دفاعی صلاحیتوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ رپورٹ ملک کی تیاری کی سطح، تکنیکی مہارت اور آپریشنل پریپیئرڈنس کا اظہار نہیں کرتی۔ قطر نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے بلومبرگ کی رپورٹ کو رد کر دیا اور کہا کہ فوج کسی بھی باہر کے خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ قطر کے پاس پیٹریٹک انٹرسیپٹر میزائلز کی کمی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے صہیونیت یا زائنزم کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ اس نے اسرائیل قائم ہونے کے بعد سے اسلامی دنیا کو متاثر کرنے والے بحرانوں اور جنگوں میں سیدھے طور پر یا انڈائریکٹ طریقے سے رول ادا کیا ہے۔ ایکس پر ایک سخت بیان میں آصف نے کہا کہ کئی بڑی طاقتیں صہیونی اثر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس آئیڈیالوجی نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے دنیا کے معاشی نظام پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم کسی جنگ کے حق میں نہیں ہیں، پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے۔ سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مڈل ایسٹ میں دھماکوں صورتحال کے درمیان انڈیا نے کہا ہے کہ اگر خلیج میں خلل اندازی پیدا ہوتی ہے تو انرجی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوگی اور اس کا انڈیا کی معیشت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا کو 28 فروری کو ایران اور خلیج میں شروع ہونے والی جنگ پر تشویش ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں، تناؤ نہ بڑھائیں اور سویلینز کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بدقسمتی سے رمضان کے مبارک مہینے میں خطے کی صورتحال بگڑ گئی اور مسلسل بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج میں تقریباً 1 کروڑ انڈین سٹیزنز رہتے ہیں، ان کی حفاظت اور سلامتی کو اہمیت دینی چاہیے، ہم ان کی حالت پر سے نظر نہیں پھیر سکتے۔ سورسز نے کہا کہ انڈیا فی الحال تیل اور گیس کے اسٹاک کے معاملے میں اطمینان بخش پوزیشن میں ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ہمارے پاس 25 دنوں کا ریزرو خام تیل ہے اور 25 دنوں کا مزید تیل راستے میں ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف کیجا کیلوس سے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایک دن پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان، بحرین کے شاہ حماد اور دوسرے خلیجی لیڈر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور انہوں نے خلیجی ملکوں پر ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ مودی حکومت نے اب تک ایران پر حملوں اور ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت کی مذمت نہیں کی ہے۔ اس کے لیے انڈین گورنمنٹ خاص طور پر وزیر اعظم مودی پر تنقیدوں کا سامنا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی زبان کھولنی چاہیے اور جواب دینا چاہیے کہ کیا وہ ایک ملک کے سربراہ کی ہلاکت کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر یک طرفہ حملے اور مڈل ایسٹ میں بعض ملکوں پر ایران کے حملے کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ انڈیا کی خاموشی سے اس کا مقام اور مرتبہ متاثر ہو رہا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر سونیا گاندھی نے بھی خامنائی کی موت پر مرکزی حکومت کی خاموشی پر تنقید کی۔ سونیا گاندھی نے انڈیا کی وزارت خارجہ کی پالیسی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کی خاموشی غیر جانبداری نہیں بلکہ خود سپردگی ہے۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کی اس ایڈوائزری پر تنقید کی جس میں ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ ایران کے حامی کٹر وائزین پر نظر رکھیں۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ اس ایڈوائزری سے مودی حکومت کا دوغلاپن بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیوں مسلم دشمن ہیٹ سپیچز کو روکنے کے لیے ایسی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی۔ صدر مجلس نے مرکزی حکومت کی طرف سے ریاستوں کو جاری ایڈوائزری پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بابا ہے جس نے کئی بار ضمانتوں کی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے، مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی بات کی ہے۔ حکومت نے ایک کانفرنس کی فنڈنگ کی جس میں دستور کو الٹنے کی بات کی گئی۔ 2023 کے بعد سے جب غازہ جنگ شروع ہوئی تب سے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف ہیٹ سپیچ بڑھ گئی ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں اور سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد انڈیا میں بھی کئی جگہ مظاہرے ہوئے ہیں جن میں حیدرآباد بھی شامل ہے۔ اسی پس منظر میں یہ ایڈوائزری جاری کی گئی۔ اس دوران مڈل ایسٹ کے بعض ملکوں سے انڈینز کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ 149 مسافروں کے ساتھ دبئی سے دہلی میں اتری۔ ایمریٹس، اتحاد اور دوسری ایئر لائنز نے لمیٹڈ فلائٹس چلانے کا اعلان کیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ مڈل ایسٹ جنگ کا خطرناک موڑ، ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، پوری دنیا میں تیل کی سپلائی متاثر ہوگی، قیمتوں میں تیسرے دن اضافہ۔ انرجی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوگی، معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ انڈیا نے کیا اقرار، کہا 25 دنوں کا ریزرو سٹاک ہے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایران کا حملہ، عمارت میں آگ لگ گئی، واشنگٹن نے خلیجی ملکوں سے غیر لازمی سٹاف کو واپس بلا لیا۔
بحرین میں امریکی فوج کا کمانڈ سینٹر اور ایئر بیس ایرانی حملے میں تباہ، کویت کی عارف جان ایئر فیلڈ پر امریکی مرینز نشانہ۔ عرب ملکوں پر ایران کے حملوں سے حیران ہوں، ٹرمپ نے کیا اقرار، جنگ کی تائید نہ کرنے پر یو کے پرائم منسٹر پر برس پڑے۔ تل ابیب اور دوسرے شہروں میں ایرانی میزائلز کی یلغار، تہران، اصفہان، بوشہر میں دھماکے، شہادتیں 700 سے زیادہ ہو گئیں۔ ایران میں سینکڑوں بچوں کے جنازے، جذباتی منظر، پزشکیان نے کہا گرلز اسکول پر حملہ جرائم کا نیا ریکارڈ ہے۔ اسرائیل نے لبنان کی زمین پر قبضہ کر لیا، حزب اللہ نے کہا صبر کا دور ختم ہو چکا، آئی ڈی ایف کے اڈے پر حملہ۔ خامنہئی کی ہلاکت پر مودی کی خاموشی، سونیا اور راہل گاندھی نے کی وزیر اعظم پر سخت تنقید۔ ایران کے حامی وائزین پر نظر رکھیں، ریاستوں کو مرکز کی ایڈوائزری، اسد اویسی نے کہا مودی کا دوغلاپن بے نقاب ہو گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔